إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبا تابعین پر، امت کے واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین، خطباء اور واعظین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ کھڑے ہو کر پڑھانا ہی ہے، لیکن پے در پہ سفر، اسفار اور طبیعت کی کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے بیٹھ کر پیش کروں گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ بدر کی بعض جزیات کو سیرت النبی کے باب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے غزوہ بدر میں کس طرح شجاعت کا، دلیری کا اور جذبہ جہاد کا اور شہادت کے شوق کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے بعض واقعات گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک دو واقعات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سعد اور خیثمہ باپ بیٹا ہیں اور دونوں ہی بدر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپس میں تکرار ہو گئی، بیٹا کہنے لگا بابا مجھے جنگ میں شامل ہونے دیجئے، باپ کہنے لگا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا اللہ کی قسم اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا یا جہاد کا معاملہ نہ ہوتا یا شہادت کی آرزو نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا۔ باپ اور بیٹے کی تکرار جہاد کے لیے ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کا آپس میں مکالمہ شہادت کے شوق کے تحت ہو رہا ہے۔ فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے کرا ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ تھے جو کرا ڈال رہے ہیں کہ کون جہاد میں شریک ہوگا۔ یہاں پہ جہاد کا اعلان ہو جائے تو جس کا کرا نکلے کہ اس نے شامل ہونا ہے، شاید وہ چھپتا چھپاتا پھرے ساری زندگی کے لیے۔ یہاں پہ کرا ڈالا جا رہا کہ نہیں نہیں میں شریک ہوں گا، نہیں نہیں میں شریک ہوں گا۔ کرا اللہ تعالیٰ نے سعد کے نام کا نکالا اور پھر انہوں نے اس جنگ میں جام شہادت کو نوش کیا۔ عمیر بن ابی وقاص بھی بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو واپس بھیجا تھا، آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا۔ عمیر کو بھی کہا کم عمر ہے، واپس چلا جا۔ عمیر زاروں کتار رونا شروع ہو گیا، اللہ کے رسول میں کیسے کم عمر ہوں، میں تلوار چلانا جانتا ہوں، میں لڑنا جانتا ہوں۔ یہ دیکھیے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ رسول اللہ کے سامنے کرنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے کو دیکھ کے خوش ہو گئے اور مسکرانا شروع ہو گئے، اور ان کی تلوار کا دستہ پھر اپنے ہاتھ سے باندھ کے دیا، لے عمیر اگر اتنا ہی شوق ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تلے کو چڑھاتا ہوں، اور اب اس تلوار کا حق ادا کری۔ اور اس بچے نے تلوار کا ایسا حق ادا کیا، اسی مارکے میں جام شہادت کو بھی نوش کیا۔ غزوہ بدر کے اندر صحابہ نے جرأت اور شجاعت کی وہ عظیم الشان داستان رقم کی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی، آپ کے سامنے رکھا تھا۔ 70 قیدی بنائے، 70 کافروں کو قتل کیا۔ ہاں ضمنی طور پہ بعض باتیں قرآن پاک میں اس غزوے کے حوالے سے آئی ہیں، وہ بھی سرسری طور پہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا کہ بعض لوگ دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں، بعض لوگ قتال کر رہے ہیں، بعض لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگرچہ جہاد کی، غزوہ بدر کی بنیاد
مال غنیمت کو اکٹھا کرنا نہیں تھا، لیکن یہ جہاد کی سیکنڈری فضیلت ہے اور بینیفٹ ہے. یعنی یہ تو وہ بینیفٹ ہے جو جس نے جہاد کرنا ہے اس کو ملنا ہی ہے. جہاد مال غنیمت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، لیکن جہاد کے بدلے میں اللہ مال غنیمت دے دیتا ہے. جہاد کی بنیاد مال غنیمت نہیں ہوتی، لیکن جہاد کی ایک فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ مال غنیمت بھی مل جاتا ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. اور اسی کے آگے شاعر نے یہ بھی کہا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. شہادت ہی مطلوب و مقصود مومن ہے. مال غنیمت اور کشور کشائی یہ اصل نہیں ہے. اصل جہاد ہے، زمین کے اوپر اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، زمین میں کلمت اللہ کا کو بلند کرنا، یہ اصل ہے. لیکن مال غنیمت کا ملنا یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن بعد ایسے اللہ معاف کرے دریدہ دہن لوگ ہوتے ہیں. آج آپ اسی معاشرے میں آج کا لبرل دیکھ لیجئے، وہ محمود غزنوی کے، وہ افغانستان کے، یہاں پہ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یہ جی مال غنیمت کے لیے آئے تھے. یہ سومناتھ سے، یہ جو سومناتھ کا مندر ڈھایا گیا تھا اور یہ جو غزنوی نے حملے کیے تھے 17 حملے، یہ اللہ معاف کرے ان بدبختوں نے ان کو لٹیرا اور چور کا معاذ اللہ. وہ جو جہلم کا بیٹھا ہوا مرزا ہے وہ محمد بن قاسم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے لگا کہ اہل بیت کے تعاقب میں آیا تھا، مال کی لالچ میں معاذ اللہ آئے تھے. جہاد مال کی لالچ میں نہیں ہوتا. ہاں مال غنیمت کا مل جانا اس میں کسی بھی قسم کے چمبے کی بات نہیں. اور آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں ایک پورے کا پورا فرقہ موجود ہے جو احد کے میدان میں صحابہ کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے بارے میں کیسی کیسی ہرزہ سرائی کرتا ہے. چونکہ یہ پہلا مارکہ تھا، مال غنیمت کے حوال اور مال غنیمت کی تقسیم اور مال غنیمت کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی مارکہ ہے، ابھی تک واضح اور روز روشن کی طرح آیا نہیں تھے. تو بعض صحابہ مال اکٹھا کرنے لگے، بعض دشمن کا تعاقب کرنے لگے، بعض قیدی بنانے لگے، 3-4 گروہ ہو گئے. پھر جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا انہوں نے رسول اللہ کو کہا مال تو ہم نے اکٹھا کیا، مال تو ہم نے اکٹھا کیا، ہمارا اس کے اوپر حق ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی الہی سے جواب دیا. اللہ رب العزت نے بھی آسمان سے مال غنیمت کا آپ کو پتہ طویل باب نازل فرمایا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، پہلی آیت یہ اتری کہ مال غنیمت کے بارے میں آپس میں جھگڑا مت کرو، مال غنیمت سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا. یہاں سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ لشکر کے اندر ایک دستہ جو مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے، مال غنیمت پہ حق صرف اس کا نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا، جنہوں نے دشمن سے جہاد کیا، جنہوں نے دشمن سے قتال کیا، جنہوں نے قیدی بنائے، وہ بھی سارے برابر کے حصے دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو کہہ دی. اور بدر کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے اگرچہ یہ آیات ہمارے بارے میں ہی اتری ہیں اور ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ان آیات کو صحابہ کے خلاف پیش کرنا، یہ بھی کم ظرفوں کا کام ہے. یہ تو صحابہ کی ایک انسانی فطرت ہے. ایک آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کر دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ سے اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے اندر خمس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی غزوے کے بعد بیان کیے. مختصر بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رافضی فکر کے لوگ ہیں یا صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والے ہیں، آج کے بعد آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہے. مال غنیمت کس کا ہوتا ہے؟ جو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، یا امیر لشکر کا، یا لشکر کا امیر جس کو چاہے جس طرح بانٹ دے انصاف کے اصولوں کے تحت. گویا یہ الزام لگانا کہ مال کی لوٹ مار، معاذ اللہ، ایسے الفاظ آپ نے سنے ہیں گزشتہ سالوں میں، خود ہمارے پریزیڈنٹ کے پرائم منسٹر کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے تھے جہالت کی بنیاد کے اوپر، لوٹ مار کے. لوٹ مار نہیں ہے، مال کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. لوٹ مار تو تب ہو کہ جس نے پکڑنا اسی کا ہے. مال تو پورے لشکر کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، پوری مسلمان قوم کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، پوری امت کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو اکٹھا کر رہا ہے اس کو عیب کیسے دیا جائے گا؟ حتیٰ کہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے نا کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر، مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا، ایک چادر. اس کا مطلب ہے جو اکٹھا کر رہا ہے اس کا تو ہے نہیں.
تو اعتراض کیسا؟ تو صحابہ پہ پھر اعتراض کیسا؟ جو اکٹھا کر رہا ہے اس کا بھی نہیں ہے. ہاں امیر لشکر کے پاس آئے گا، وہ اس کو تقسیم کر دے گا. گویا مرزا جیلمی کے اور آفتاب اقبال کے اور پرائم منسٹر کے یہ سارے کے سارے الفاظ ردی ہیں. جنہوں نے اکٹھا کرنا ان کا نہیں ہے. انہوں نے آ کے امیر لشکر کو، انہوں نے آ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیانت اور عدل سے تقسیم کر دینا ہے. اور تقسیم بھی کی تو کتنی عمدہ. یہ باب ایک طویل ہے لیکن جزیات میں قرآن پاک میں آیا، اس لیے سرسری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تقسیم بھی کتنی عمدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو آپ کے سامنے رکھا تھا، بھیجا تھا واپس. اور بعض صحابہ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے. ان میں کون شامل تھے؟ حضرت عثمان بھی. حضرت عثمان کو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میری بیٹی بیمار ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا گیا. کیوں؟ اس وجہ کہ ان کے پاس عذر موجود تھا، وہ شامل ہونا چاہتے تھے. حتیٰ کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اصول یہ طے پایا کہ جو شامل ہونا چاہتا ہے، جو شامل ہو بھی جائے، مجبوری سے واپس چلا جائے یا کوئی کام سے رک جائے، وہ بھی مال غنیمت میں حصے دار ہے. تو پھر یہ الزام تو بالکل سطحی اور ردی ہو گیا کہ معاذ اللہ صحابہ مال غنیمت کی لالچ میں احد سے ایسے اترے تھے، یہ تھا وہ تھا. ہاں اکٹھا کرنا ایک اضافی بینیفٹ تو ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. یہ مال غنیمت کے حوالے سے سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس مال غنیمت کی تقسیم کے بھی، گویا بدر میں تقسیم مال غنیمت کے بھی رہنما اصول قیامت تک کے لیے متعین کر دیے گئے. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں کی طرف. یہ جو قیدی آئے تھے بعض کا آپ کے سامنے رکھا، ان میں سے بعض قیدیوں کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. سب سے پہلے جب یہ قیدی سارے اکٹھے ہو گئے نا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرنا ہے. بتائیے، بڑے بڑے لوگ کئی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں وہ طائف کا سارا منظر گھومنے لگا. اور آپ کو طائف میں جب لہو رنگ بنایا گیا، پورے کے پورے جسم کو کوثر و تسنیم سے دلے ہوئے رخسار بھی لہو رنگ ہیں، اور سینہ بھی لہو رنگ ہے، جوتے بھی لہو رنگ ہیں اور قدم بھی لہو رنگ ہیں، پاؤں اور جوتے آپس میں چپک رہے ہیں. جس وقت کسی نے پناہ نہیں تھی دی، اس وقت ایک قریشی تھا مطعم بن عدی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی اور اس کو پناہ دی تھی، حالت شرک میں مر گیا. اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ، یہ وہ نبی ہے جو کسی کا احسان بھولتا نہیں ہے. کیا کہا؟ لو کان مطعم حیا، لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لاطلقتهم. اگر مطعم زندہ ہوتے اور مجھ سے کہتے ایک مرتبہ اور مجھ سے بات کرتے ایک مرتبہ ان کورا کرکٹ کے بارے میں اللہ کی قسم مطعم کے کہنے پہ ان سب کو آزاد کر دیتا. یہ وہ احسان کو یاد رکھنے والا نبی ہے. مشرک مرا، اس کا احسان یاد رکھا ہوا ہے. گویا یہ بات بھی سمجھ لیجئے، کسی مشرک کی بھی جزوی نیکی کو یاد کیا جا سکتا ہے. جزوی یہ کہنا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ بڑا اچھا بندہ تھا، یہ الگ باب ہے. لیکن اس نے کوئی اگر اچھا کام کیا اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر خراج عقیدت بھی پیش کی جا سکتی ہے. عبداللہ ابن جدعان آج بھی اس کی صحابت کو یاد کیا جاتا ہے، خاتم تائی کو. لیکن یہ کیا امی عائشہ نے پوچھا تھا جنت میں چلا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جتنا مرضی بڑا سخی ہو، جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا اور یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی، تو عبداللہ ابن جدعان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مطعم کے احسانوں کو یاد کیا اور یہ قیدیوں کے سامنے الفاظ کو دہرایا. ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، ان کورا کرکٹ کے بارے میں بھی اگر وہ مجھ سے سوال کرتا میں ان کو آزاد کر دیتا. پھر احکامات جاری کیے، ایک طرف یہ، دوسری طرف جو حکم جاری کیا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں. عقبہ بن ابی معیط
آپ کو پتہ یہ بدبخت وہی ہے سیرت کے ابتدا میں، سیرت کے باب کو شروع کیے ہوئے الحمدللہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، آپ کے شاید ذہن میں وہ واقعات نہ ہو، ابتدا میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ بدبخت ایسا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اوجڑی ایک مرتبہ رکھی تھی، اور یہ بدبخت ایسا تھا ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ کے گردن میں چادر ڈال کے کھینچا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا۔ امی عائشہ نے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے کہ کس کو چھوڑنا کس کو معاف کرنا ہے۔ مطعم کو تو یاد کر رہے ہیں، اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا عاصم فاضرب عنقہ، اے عاصم اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں؟ جس طرح باقی قریشی ہیں میں بھی قریشی ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ احسان کر کے چھوڑ دیں گے مجھے بھی چھوڑ دینا، اگر آپ ان سے معاوضہ لے کے ان کو چھوڑیں گے تو مجھ سے بھی معاوضہ لے کے چھوڑ دینا۔ سب سے پہلے میرے ہی قتل کا آرڈر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ کہا تھا کیونکہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو رسول اللہ کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی گردن کو اڑایا گیا قیدیوں میں سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں باقی قیدیوں سے فدیہ لوں گا۔ اسی طرح نضر بن حارث کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکڑو اس کو بھی، اس کی گردن کو بھی اڑا دیا جائے۔ نضر بن حارث اس نے کیا کیا آپ کو پتا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے، جب بھی تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو آیات بتاتے تھے، اللہ کا تعارف بتاتے تھے، وہ آگے سے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ لگ جاتا تھا اور کیا کہتا تھا میں ایران سے رستم کو، اسفندیار کو، وہ ایران کے پہلوانوں کے قصے، وہ ایران کی خوبصورت جو مالائی کہانیاں، ادھر رسول اللہ قرآن کی آیتیں پڑھے ہیں، ادھر نضر بن حارث ایران کے قصے چھوڑ کے کھول کے بیٹھ جاتا تاکہ تبلیغ میں ڈسٹربنس پیدا کرے، اور کہتا تھا یہ کیا رسول اللہ کے الفاظ میرے سے اچھے ہیں؟ رسول اللہ قرآن پڑھے ہوتے تھے اور کہتا تھا یہ قرآن جو رسول اللہ پڑھے ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہانیاں بہتر ہیں کہ جو کہانیاں میں سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا بھی آرڈر کر دیا، حضرت علی کو حکم دیا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور قیدی جس کا اولاً رسول اللہ نے قتل کا آرڈر دیا تھا، عمر بن جوہمی کا، ابو عزا بھی اسے کہتے ہیں، کہ اس کی گردن کو بھی اڑا دیا جائے، یہ بڑی شعر و شاعری کرتا ہے، یہ بڑی ہجو بیان کرتا ہے مسلمانوں کی۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، پیکٹ کیا، معاہدہ کیا، اے اللہ کے رسول آج کے بعد آپ کے خلاف کبھی شعر نہیں کروں گا، کبھی شعر نہیں پڑھوں گا۔ علی بتائے کہ نعت اس نے اسی وقت فی البدی پڑھی جو عرب میں مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پیکٹ کیا اگر تو کبھی مسلمانوں کی دشمنی نہیں کرے گا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن یہ بدبخت ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیکٹ کر کے بدر میں تو جان چھڑوا کے چلا گیا، لیکن احد میں پھر آ گیا، تو وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا تھا احد میں۔ اس کو یہاں پہ مشرکین میں سے رہائی کا پروانہ مل گیا تھا رسول اللہ سے پیکٹ کرنے کی وجہ سے۔ باقی قیدیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور واقعات ہیں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہ دیگر کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جو مشہور واقعات ہیں ان میں سے سب سے مشہور قیدی آپ کو پتہ ہے چچا عباس ہے۔ ویسے بدنان بدر کے اندر نا ولا اور برا کا بھی ایک سبق ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اکثر آپ کے سامنے یہ باب رکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا مصعب بن عمیر کے بھائی بھی اسی غزوہ میں قید ہو کے آئے تھے، یہ ولا اور برا ہے۔ کیا کہنے لگے اس قیدی کو ذرا سختی سے باندھنا، ذرا کس کے باندھنا، اس کی رسیاں ذرا زور سے کسو۔ مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مصعب اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا ہے کہ اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ مصعب نے کہا خاموش ہو جا، میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ ولا ہے، یہ برا ہے کہ جب دوستی کی بنیاد توحید ہو،
جب دوستی کی بنیاد کلمہ اور برادری، کنبہ، قبیلہ، یہ ذات برادریاں آج جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ آپس میں رشتہ داری کی بنیاد بظاہر تو ہو سکتے ہیں صلہ رحمی کی حد تک، لیکن اصل تعلق عقیدہ توحید کا تعلق، اصل تعلق منہج کا، عقیدے کا، اصل تعلق یہ ہے اگر تو شرک نہیں کرتا تو میرا بھائی ہے، اگر تو مشرکوں کا حامی نہیں تو میرا بھائی ہے۔ یہی وہ برادری اور کنبہ اور قبیلہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بنایا تھا، اور اپنے ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ہی تو یہ بدر میں آپ کے سامنے رکھا، اپنے ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، وہ سب نے یہ اپنے بھائی کے بارے میں الفاظ کہے تھے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بھی قیدی بن کے آئے تھے، قیدی بن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں گفتگو شروع کی تو انصار نے سب سے پہلے رسول اللہ کے چچا کا احترام کرتے ہوئے یہ کہا، ہمارے بانجے کو، لفظ سنیے، ہمارے بانجے کو آزاد کر دیجیے، ہمیں اجازت ہے، ہم بغیر فدیے کے اپنے بانجے کو، یہ نہیں کہا رسول اللہ آپ کے چچا کو، اپنی قرابت داری کا ذکر کیا کہ کہیں رسول اللہ حساس ہیں تو یہ نہ محسوس کریں کہ میرے چچا کا احترام اور عزت کر کے ان کو آزاد کر رہے ہیں، تو کہا ہمارے بانجے کو ہم فی سبیل اللہ بغیر فدیے کے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصول طے پایا تھا کہ جس قوم کا، جس قبیلے کا قیدی ہوگا وہی جو فیصلہ کریں گے، جو فدیہ طے کریں گے وہی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو مت چھوڑنا، اس سے پائی پائی وصول کرنا۔ یہ بھی ایک خاص وجہ محدثین نے لکھی ہے، رسول اللہ کو یہ دکھ تھا کہ اسلام تو قبول کیا اور میرے سے لڑنے آ گئے، تو چچا عباس کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے نا میں دل سے مسلمان ہوں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کی ہے، تو ہم ظاہر کے اوپر چلنے والے ہیں، مسلمان تھا نہیں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی چچا عباس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل کی کہ جو تیرے پاس یہ جو قیدی ہے جو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، اور اگر جو یہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں چچا عباس کے بارے میں آیت نازل کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے یہ مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، وہ چچا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا میں مسلمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ معاملہ تیرا اور اللہ کا ہے، ہم ظاہر کیوں دیکھیں گے، تو میرے خلاف آیا ہے اس لیے آپ بھی قیدی ہیں اور آپ سے بھی فدیہ لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ایک آرڈیننس اور بھی جاری کر دیا کہ آپ 3 لوگوں کا ساتھ فدیہ اور ادا کریں گے، عقیل کا بھی، نوفل کا بھی، یعنی آپ کے جو بھتیجے ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں تینوں کا فدیہ بھی آپ ہی نے دینا ہے۔ چچا عباس کہنے لگے میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، آپ مجھ سے فدیہ، کیونکہ یہاں پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ کی بات کر رہے ہیں۔ اصول یہ طے پایا تھا کہ جو جس کا رشتہ دار قرابت دار طے کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجدہ بھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے، وہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے جب چچا عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں اپنا، میرے 3 بھتیجوں کا میں نے نہیں دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَهُ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ، وہ مال کہاں ہے جو مکہ سے نکلتے ہوئے زمین میں دفن کر کے آیا ہے، اور ام فضل کو یہ کہہ کے آیا تو اور ام فضل کہ اگر میں مر گیا تو یہ بچوں کے کام آئے گا۔ تو چچا عباس کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا، آپ کو یہ اطلاع تو مل گئی ہے، اب 20 اوقیہ جو ہے مال لے لیجئے۔ اور چچا عباس بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب میرے حق میں نازل کی، اگر دے بھی دے گا تو اس سے بہتر تجھے ملے گا، اللہ نے اس 20 اوقیہ کے بدلے میں اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کی وجہ سے مجھے 20 غلام دیے جو میرے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ چچا عباس کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان سے بھی فدیہ لیا تھا۔ ہاں لیکن ایک قیدی ایسا آیا اور ایک بات ایسی آئی بدر کے میدان کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پدرانہ شفقت لبریز ہوگی، اور جب رسول اللہ کو خاندانی محبت اور اپنی بیوی کی محبت خوب یاد آئی۔ ابو العاص بھی اسی جنگ میں قیدی بن کے آئے تھے، زینب کے خاوند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ابو العاص سے بھی فدیہ مانگا گیا، انہوں نے منگوا لیا۔ جب فدیہ پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھنے لگے، اور اس ہار کو دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہنے لگے اوہو یہ تو وہ ہار ہے جو میں نے خدیجہ کو دیا تھا، اور خدیجہ نے
شادی میں اپنی بیٹی کو دے دیا زینب کو. ان رأیتم یہ دیکھیں یہ وہ عظیم انسان ہے. ابھی چچا کے بارے میں فیصلہ یہ جاری کیا ہے, فدیہ بھی لیا ہے, اور یہاں پہ صحابہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں ان رأیتم, اگر تم سمجھتے ہو ان تطلقوا اسیرہا, اگر تم سمجھتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کا واپس بھیج دوں اور اس کے قیدی کو آزاد کر دوں. ویسے ہی بتائیے, امیر لشکر ہیں, نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, پوری کائنات کے امام ہیں, لیکن قیدی چھوڑنے کے بارے میں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے, کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. یہ ہار دیکھ کے مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی ہیں, مجھے میری بیٹی بھی یاد آ گئی ہیں, اور میرا یہ جو دماد ہے نا یہ وعدے کا بڑا پکا ہے, اس کو میں کہتا ہوں یہ میری بیٹی کو واپس بھیج دے گا. میں اگر تم کہتے ہو تو بغیر فدیے کے اس کو آزاد کر دوں. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جلملانے لگے. کہا اللہ کے رسول ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے سربراہ ہو کے, ہمارے صدر ہو کے, ہمارے سرتاج ہو کے ہم سے پوچھتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا. اسی طرح جو ایک مشہور اور قیدی ہیں ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سہیل بن عمر, آپ کو پتا ہے بڑے عظیم صحابی ہیں, اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہی تھے جو کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ جب اس باب میں پہنچیں گے ان کا وہ کردار بھی سامنے رکھیں گے. یہ جب قیدی ہو کے آئے تو حضرت سودا نے ان کو قید دیکھا. یہ بہت بڑے سردار تھے اور بہت بڑے خطیب تھے, بہت عمدہ گفتگو کیا کرتے تھے, بڑے پڑھے لکھے انسان تھے اور بڑے جلیل القدر انسان تھے. حضرت سودا نے کہا اے ابو یزید, اے سہیل, تم مر کیوں نہیں گیا؟ گرفتار ہو کے پڑا, رسیوں میں بندھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے قیدی کو مرنے کے اوپر ابھارتی ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول, اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. اتنے عظیم اور اتنے بڑے آدمی کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکل گیا کہ اس سے بہتر تھا مر جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. اتنے میں حضرت عمر آئے اور کہنے لگے کہ ابن حفص, آپ کو پتہ ان کا فدیہ دینے کے لیے ابن حفص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دوں گا جتنا آپ کہیں گے, سہیل بن عمر کا فدیہ میں دوں گا. کہا کتنا دے گا؟ کہا مجھے قید کر لیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے, اپنا مال لے کے آتا ہے, جو آپ کی طے ہو جائے گا چھوڑ دینا. تو اس وقت حضرت عمر کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سہیل بن عمر چلا جائے گا, اور بڑا ماہر اللسان ہے, بہت بڑا خطیب ہے, بڑی عمدہ گفتگو کرتا ہے, تو قریش مکہ کو ہمارے خلاف بھڑکائے گا اور ساری جنگ کے قصے سنائے گا. کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات کی اجازت دے دیجیے. جی عمر, اس کے سہیل بن عمر کے میں اوپر والے 2 دانت توڑنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو آزاد تو کر دیا ہے, اور آزاد کرنے کا ارادہ تو کر دیا ہے, اور فدیہ لینے کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا ہے, اور ابن حفص کو اس کی جگہ قید بھی کرنے لگے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اگلے 2 دانت اکھاڑ کے پھینک دوں, تاکہ یہ جب گفتگو کرنے لگے تو الفاظ درہم برہم ہو جائیں اور اس کی زبان سے صحیح الفاظ نہ نکلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دوں گا, جب کسی کو چھوڑا جائے تو اس کا میں مسئلہ نہیں کرتا. اس روایت کے اوپر بعض ضعف موجود ہے مسئلے کے الفاظ کے اوپر. تو میں رسول اور پیغمبر ہوں, جب کسی کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کو تکلیف اور اذیت نہیں دینی. اور اے عمر سن لے, عسا ان تقوم مقاما لا تضمہ, ایک دن آئے گا عمر, ایک دن آئے گا, یہ جس کے بارے میں سہیل بن عمر جس کے بارے میں تو کہہ رہا میں اس کے دانت توڑ دوں کہ یہ گفتگو نہ کر سکے, ایک دن آئے گا یہ ایسی گفتگو کرے گا تیرا کلیجہ اس کی گفتگو سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور تو اس کی مذمت نہیں کرے گا. اور آپ کو پتا ہے وہ دن کب آیا؟ یہ وہی دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور مدینہ میں حضرت ابو بکر نے ایک خطبہ دیا تھا, آپ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ جب موقع آئے گا وہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے. آیتیں بھی پڑھی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ خطبہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, جیسے دیگر پیغمبر آئے اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یہ حضرت ابو بکر نے مدینہ میں خطبہ دیا. حیران کن بات یہ ہے وہی خطبہ سہیل بن عمر مکہ میں دے رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں او قریشیو,
اور قریشیوں سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والوں، اب مرتد ہونے میں جلدی مت کرنا، اب مرتد ہونے میں جلدی مت کرنا۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر کو خبر ملی، سہیل نے وہی تقریر جو ابو بکر نے مدینہ میں کی ہے، حضرت عمر کو رسول اللہ کے یہ الفاظ یاد آ گئے اور کہنے لگے ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا تھا اس کی گفتگو سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آج سہیل تیری گفتگو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ یہ حجیت حدیث کی ایک دلیل ہے، یہ مقام حدیث ہے، یہ وہ بات ہے کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکل جائے قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔